جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان رکھتا ہے، اتری ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، اچھی تقدیر پر اور بری تقدیر پر، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، اسے مسلمان ایمان والا کہتے ہیں۔ پھر ایمان والوں کو رب العالمین نے خطاب فرمایا، پیغام دیا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ فرمایا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، تم پر ایک عظمت والا میرا مہمان آیا ہے، اور وہ مہمان کیا کہتا ہے؟ روزے رکھو۔ مہمان کہتا ہے روزے رکھو، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اللہ نے فرمایا یہ صرف روزے رکھنا آپ کے لیے نہیں، بلکہ پہلی امتوں پر بھی یہ روزے فرض تھے۔ اللہ کیا فائدہ ہوگا، اس کا انعام کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ اس روزے کی برکت سے رب رحمان فرما رہے ہیں میں آپ کو پرہیزگار بنا دوں گا۔ یعنی روزہ تقوی کی علامت ہے، اور تقوی رب کی رضا ہے۔ جس بندے کے اندر تقوی آ گیا، پرہیزگاری آ گئی، اللہ رب العالمین اس کو اپنا محبوب فرماتے ہیں۔ روزہ تقوی کی علامت ہے۔ ہر انسان اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر سکتا کہ روزہ رکھے جب تک اللہ تعالیٰ اس کو توفیق نہ عطا فرمائے۔ اللہ جس کو توفیق عطا فرماتے ہیں وہی پرہیزگار بنتا ہے، وہی نیکوکار بنتا ہے۔ پھر آگے رب نے اعلان فرما دیا ایام معدودات، پریشان نہیں ہونا، اور زیادہ لمبے چوڑے دن نہیں ہیں، سال ہر سال کے روزے نہیں ہیں، ایام معدودات۔ جیسے وہ بندہ کسی کو تسلی دیتا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ حالات ایسے آ گئے ہیں پھر بن جائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں ایام معدودات، یہ چند دن ہیں، چند دن گنے چنے ہیں، اور ان کو غنیمت جانو۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کو انعام کیا ملتا ہے؟ فرمایا جب صبح کھانا سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے، پانی سامنے ہوتا ہے، اور ساری چیزیں اشیاء سامنے ہوتی ہیں، فرمایا اس وقت آپ تو کہہ رہے ہو یہ کھانا رکھا ہوا ہے، اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دو، اللہ رب العالمین اس وقت اپنے رحمت والے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جو سحری کھاتا ہے اللہ کی اس پر رحمت ہوتی ہے۔ اور یہ جو بچے ہیں چھوٹے ہمارے، خاص کر ہم کوشش کریں اگر وہ روزہ نہیں رکھتے تو کم سے کم ان کو اٹھائیں۔ بوڑھے ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کو اٹھائیں، اور اٹھا کر جو ہے نا یہ سحری والا کھانا کھلائیں۔ محبوب کیوں کھلائیں؟ فرمایا یہ نور ہے، نور۔ ایک ایک لقمہ روٹی کا نہیں ہوتا، یہ ایک ایک نوالا نہیں آپ کھا رہے، یہ اللہ کا نور استعمال کر رہے ہیں۔ جو بندہ ایک پانی پیتا ہے وہ بھی نور بنتا ہے، جو کھانا کھاتا ہے وہ بھی اندر جا کے نور بنتا ہے۔ جب اندر انسان کا روشن ہو جائے گا، نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، اور روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا، قرآن پڑھنا آسان ہو جائے گا، اور صدقہ و خیرات کرنا آسان ہو جائے گا، ہمدردی کرنا آسان ہو جائے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کی چند ایک چیزیں ہیں، ان سے آپ پرہیز کرو تمہارا روزہ محفوظ رہ جائے گا۔ کیا فرمایا؟ سب سے پہلے اپنی نظر کی حفاظت فرماؤ، اپنی نظر کی حفاظت فرماؤ۔ یہ نظر جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ جس پر لگ جاتا ہے اور اس کو بھی قتل کر دیتا ہے، اور خود کو بھی جس نے یہ لگایا ہے وہ بھی برباد ہو جاتا ہے۔ یہ نظر ایسے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور اس کی حفاظت فرماؤ۔ تصویر دیکھنا، غیر محرم کی ویسے تصویریں دیکھنا یہ حرام ہے،
گناہ ہے، اور ایسے انسان بچے جو صورت سامنے بازاروں میں آ رہی ہے آج کل، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، فتنوں کا دور ہے۔ دکانوں پہ جاؤ، سڑکوں پہ جاؤ، بازاروں میں جاؤ، ہسپتالوں میں جاؤ، اور جس جگہ آپ چلے جاؤ گے، لیکن شیطان کے تیر پھرتے ہیں، بندے کی نظر نہیں بچ سکتی، لیکن پھر بھی میرے محبوب نے فرمایا بھول سے اگر نظر پڑ گئی ہے تو پھر دوبارہ یہ حرکت نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری اس کمزوری کو معاف فرما دیں گے۔ اب روزے کی حفاظت نظر سے کرنی ہے۔ اب تصویریں تو نہیں گھر میں لگی ہوئی جو ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں، آج کل شیطانیوں نے، یہودیوں نے، کفار مشرکین نے ہماری عبادات کو برباد کرنے کے لیے کئی طریقے کار اختیار کیے ہیں۔ اب انہوں نے فیس بک دے دیا ہے جناب، فیس بک کا ساری رات نوجوان فیس بک میں لگے ہوئے ہیں۔ صبح جناب دیکھو قرآن اتنا نہیں پڑھا جاتا جتنا فیس بک کو دیکھا جاتا ہے، اس میں پھر حرام کی تصویریں بھی آ جاتی ہیں، گندی تصویریں بھی آ جاتی ہیں۔ عورت کی تصویر تو ہر صورت میں اس میں ہوتی ہے، کیونکہ یہود و نصارہ ہمارے اعمال کے دشمن ہیں، وہ ہمارے اعمال کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ خدا را روزہ رکھ کر موبائل نہ دیکھیں، روزہ رکھ کر یہ گندی حرکات سے محفوظ رہیں۔ نظر محفوظ، روزہ محفوظ، نظر محفوظ، زبان محفوظ، نظر محفوظ، ہمارے اعضاء محفوظ، نظر محفوظ، ہمارا مال محفوظ، ہماری عزت محفوظ، ہماری اولاد محفوظ۔ اس لیے آپ ان حرکات سے بچیں، اور جس کو بھی آپ دیکھیں گے وہ لگا ہوا ہے موبائل میں، جناب یہ اچھی باتیں دیکھ رہا ہے، ایک اچھی بات بھیجتے ہیں، ساتھ ساتھ بے حیائی کو بھیجتے ہیں، تاکہ مسلمان کی یہ نظریں خراب ہوں، ان کا روزہ خراب ہو۔ تو بہرحال کوشش فرمائیں، یہ ٹی ویوں کی حرکات، جو گھروں میں ٹی وی ہیں، ہر گھر میں ٹی وی ہے، یہ لعنت آ گئی ہے، اس سے بندہ بچنے کی کوشش کرے تو بچ سکتا ہے، لیکن کوئی بھی کوشش نہیں کرتا۔ اگر اس سے کوشش کرے تو موبائل تو گھر میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اچھی چیزیں لگتی ہیں، عورت نعت پڑھ رہی ہے، اس کا حسن تو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، اور ٹی وی پر یا فیس بک پر تو اس کو ہم دیکھ تو رہے ہیں، وہ اگر اچھا کام ہے تو لیکن دیکھنا تو حرام ہے نا، اور حلال کو حرام، حرام کو حلال، یہ بنا ہوا ہے نظام۔ خدا را اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ پھر میرے محبوب نے ایسے انگلی اٹھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دو چیزوں کی ضمانت دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ایسے پیارے اعمال ہیں جن کی آپ جو ہے نا یہ پاسداری فرما رہے ہیں، آپ اتنا بشارت قسم کھا کر؟ فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد رسول اللہ کی جان ہے، آپ دو چیزوں کی ضمانت دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دوں۔ اب دیکھو بشارت کس چیز پہ؟ فرمایا جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، زبان کی ضمانت، میں زبان کی ضمانت تم دو، اور زبان کو صحیح استعمال تم کرو، جھوٹ نہ بولو، غلط گواہی نہ دو، اور غلط گالی گلوچ نہ بکو، زبان کو تم محفوظ رکھو، اور اس کی دولت کی برکت سے رب رحمان تمہیں جنت عطا فرمائے گا، میں محمد ضامن ہوں۔ پھر فرمایا جو دو رانوں کے درمیان میں تمہاری شرم گاہ ہے اور اس کی آپ حفاظت کرو، رب رحمان رب رحمان اپنی پیاری جنت عطا فرمائیں گے، میں محمد ضامن ہوں۔ تو بھائی دیکھو کتنا بشارتیں ہیں، ہم ان چیزوں کی حفاظت کریں، خواہشات کو روکے رکھیں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ تو میرے محبوب نے فرمایا ایک عمل ایسا ہے جو تم کرتے ہو نا، اس کے لیے کوئی وقت شرط نہیں ہے، کوئی وقت شرط نہیں ہے، یہ مکروہات کا وقت ہے، یہ زوال کا وقت ہے، اس ٹائم نہ کرو، اس ٹائم نہیں۔ فرمایا جب تم اپنی زبان سے جملہ بولو گے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ کملی والے حبیب کی ذات پر درود شریف سب پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ چھوٹا سا درود پڑھتے رہیں، صلی علی محمد، سب پڑھ
صلی علی محمد صلی علی شفیعنا، یہ ایک درود ہے، صلی علی شفیعنا ایک درود ہے، صلی علی محمد ایک درود ہے، صلی اللہ علی حبیبہ ایک درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ایک درود ہے۔ اور اس کے لیے کوئی وقت شرط نہیں، عذر شرط نہیں، ٹائم شرط نہیں ہے، خدا کی قسم زبان سے نکلنے کی دیر ہے، قبولیت کے دروازے کھلے ہوئے۔ فرمایا جو میری ذات پر درود پڑھے گا اور میرے اوپر واجب ہو جاتی ہے، اس کے لیے شفاعت۔ جو بندہ درود پڑھتا رہے گا رمضان شریف میں، اللہ کے حبیب اس کے شافی بنیں گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا آنی کثرت علی السجود، جن بندوں کے سجدے زیادہ ہوں گے وہ مجھ محمد رسول اللہ کے قریب ہوگا جنت میں۔ دن کو نفل پڑھو، ظہر کے فرض پڑھیں اور 4-5 نفل پڑھ لو، عصر سے پہلے پہنچ جاؤ 4-5-8 نفل پڑھ لو، اور اشراق پڑھ لو، چاشت پڑھ لو، اوابین پڑھ لو۔ رمضان شریف میں جب یہ سجدے پڑھیں گے تو جب ہم جنت میں انشاءاللہ جائیں گے تو اکیلے نہیں ہوں گے، کملی والے حبیب کے ساتھ۔ پھر فرمایا احب الاعمال، فرمایا میرا پسندیدہ عمل ہے استغفار۔ آپ زبان سے کہتے رہا کریں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ عشرہ جو ہے نا استغفار کا ہے۔ میرے بھائی وقت ضائع نہ کریں، قرآن کو دیکھیں، والدین کو دیکھیں، بزرگوں کی زیارت کریں، اپنے اہل و عیال کی طرف نظر کریں، غریبوں کی طرف نظر کریں، اپنے معاشرے کی طرف نظر کریں، تو جتنا ہو سکے ہر وقت آپ نیکی میں رہیں، زبان پر اللہ اللہ کرتے رہیں، اور کچھ نہیں آتا تو چلو اللہ اللہ تو کرتے رہیں، اللہ اللہ پڑھتے رہیں، اس کی بھی برکتیں ہوں گی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ ہم پڑھتے ہیں 1:10 پر، ساتھی کوشش کریں پہلے آ جائیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو دین کی بات بھی سنا دیں۔ کام تو ہوتے رہتے ہیں، میرے محبوب کا فرمان ہے جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے اللہ کی ذمہ واری ہے اس کے گھر کو، کاروبار کو آباد کرنا۔ تو جمعہ کا جب وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے اور 12 بجے کے بعد ویسے دکان کھول کر بیٹھنا، کام کرنا، یہ میرے محبوب نے فرمایا ہے حرام ہے، حرام حرام تجارت ہے، جسے ہم کہتے ہیں بھائی ہم بچوں کو حرام نہیں کھلاتے، ہم بچوں کو حرام نہیں کھلاتے۔ زوال کے بعد جب ایک اذان ہو جاتی ہے اور اذان کے بعد جب تک نماز جمعہ تم ادا نہیں کرتے، جو بھی تجارت کرو گے نا، قرآن میں اعلان ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ فرمایا جب آسان ہو جائے سارے کاروبار ٹھپ کر دو۔ تو بھائی بیٹھنے سے ملتا کیا ہے؟ ٹائم پہ مسجدوں میں جاؤ، جہاں موقع لگے بیان سنو، اچھی باتیں سنو، نفل پڑھو، درود شریف پڑھو، جمعہ ٹائم پہ پڑھو، اور پھر اس کے بعد حلال روزی ہے کماؤ۔ کوشش کرنا اپنے مسجد کو آباد کرو، جلدی جلدی مسجد میں پہنچو، 1:15 بجے بیان شروع ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 10 منٹ تک نماز ادا ہو جائے گی، پھر بندہ اپنا کاروبار کرے۔ اللہ